آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. سب سے بڑا حکم اللہ رب العالمین کا جو کائنات کے اندر ہے وہ ہے توحید کا حکم، اللہ تعالی کو ایک جاننے کا حکم۔ اور کائنات کی سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی ممانعت جو ہے وہ ہے الشرک، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔ سب سے بڑا حکم توحید کا حکم، اور سب سے بڑی نہیں شرک سے نہیں۔ ممانعت بہت ساری چیزوں سے ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے بڑا جرم سود ہے، سب سے بڑا جرم زنا ہے، سب سے بڑا جرم بد اخلاقی ہے، سب سے بڑا جرم یوں ہے اور فلاں ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو کہ وہ سود کے خلاف بہت زیادہ تقریریں کرتے ہیں، زنا کے خلاف بہت ساری تقریریں کرتے ہیں، بد اخلاقی کے بارے میں بہت ساری تقریریں کرتے ہیں، شراب کے خلاف بہت سارے بیانات دیتے ہیں، چوری کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ مال کسی کا کھانا، اس کے بارے میں بہت ساری تقریریں کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جوئے کے بارے میں کہتے ہیں یہ حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شرک کے بارے میں وہ زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، حالانکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ والدین کی نافرمانی جائز نہیں، والدین کی نافرمانی جرم ہے۔ اسی طرح دیگر برائیاں، یہ ساری
اللہ کوئی بھی گناہ نہیں. سارے گناہوں سے بڑھ کر، سارے جرائم سے بڑھ کر جرم جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. کوئی پوچھے بھائی آپ اللہ کے ساتھ شرک کو سب سے بڑا جرم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. سورۃ انعام آیت نمبر 151 سے لے کے آیت نمبر 152 تک. جیسے سورۃ النساء والی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، اس آیت کو آیت الحقوق العشرہ کہتے ہیں. اسی طرح سورہ انعام کی یہ جو آیت ہے، 2 آیتیں ہیں، ان آیات کو آیات الوصایا العشرہ کہتے ہیں. یعنی اس میں 10 وصیتوں کا بیان ہے. جیسے وہاں پر 10 حقوق کا ذکر تھا سورہ نساء والی آیت میں، آیت نمبر 36 میں، اسی طرح یہاں پر 10 وصیتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دو آیتوں میں، سورۃ انعام کی آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 میں. اور ان 10 وصیتوں میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا، ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ممانعت کہ کون کون سی چیزیں مت کرو، ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، ایسے مت کرو. لیکن آغاز جو فرمایا وہ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی اور دیگر جو منہیات ہیں ان کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے. لیکن آغاز جو فرمایا وہ فرمایا لا تشرک باللہ، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا. تو گویا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان آیات میں اسی جرم کا ذکر فرمایا. پتہ چلا کہ شرک جو ہے یہ سب سے عظیم نہیں ہے، سب سے عظیم نہیں ہے، سب سے بڑی نہیں. یعنی سب سے بڑی ممانعت اللہ نے جو فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک باللہ. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ. اگر تم نے ایسا کیا تو تم جو ہے وہ مذموم اور مخذول بن کے بیٹھو گے. مذموم یعنی جس پر مذمت کی گئی، مخذول جو رسوا ہو. تو تم جو ہے اگر تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو تم جو ہے وہ مذموم اور مخذول بنو گے. سورۃ اسراء کی اس آیات میں بھی، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آغاز جو فرمایا آیت نمبر 22 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا،
اختتام اللہ رب العالمین نے فرمایا اس فرمان سے، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، آیت نمبر 39۔ 22 سے شروع ہو کر 39 پر اختتام فرمایا اللہ رب العالمین نے ان منہیات کا، ان ممانعت والی چیزوں کا، ان چیزوں سے جو ممنوع ہے، ان چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے سورۃ اسراء میں آیت نمبر 22 سے آغاز فرمایا اور آیت نمبر 39 سے اختتام فرمایا۔ قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز جو فرمایا وہ فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اختتام جو فرمایا وہ بھی فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی ممانعت جو ہے وہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔ وہ کہ شیخ رحمہ اللہ نے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا وَأَعْظَمُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ الشِّرْكُ، کہ سب سے بڑی چیز جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا وہ شرک ہے۔ تو یہ آیات جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سب سے بڑی ممانعت جو شیخ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث صحیح کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ای الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، وہو خلقک، حالانکہ تم کو پیدا کیا جو ہے وہ اللہ نے کیا۔ قیل ثم ای، کہا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کون سا گناہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ بڑا ہو کر کھانا کھائے گا، وہ تمہارے اس روزی میں شریک ہوگا، جو روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس روزی میں وہ شریک بنے گا، اس لیے آپ اس کو قتل کرو۔ چاہے آپ قتل کے جو بھی طریقے ہیں، چاہے آپ اس کو تلوار سے قتل کرو، چاہے آپ اس کو آپریشن کے ذریعے سے قتل کرو، چاہے جو بھی طریقہ ہو قتل کرنے کا، اور جو ہے وہ سارے طریقے یہی ہیں۔ جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دو ہی کافی اور سے معافی، ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے یا دو بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس بہت ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر یہ جو ہے بچے زیادہ ہوئے تو کھائیں گے کیا؟ اگر بچے زیادہ بنے تو بنے گا کیا؟ تو وہ گویا کہ وہ ایک قسم کی وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں آپ وہ ایک ترتیب دیتے ہیں اپنی زندگی کی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے شرک کے بعد سب سے بڑا جو جرم قرار دیا وہ فرمایا کہ تم قتل اولاد کرو، اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ کہتے ہیں ثم ایون، کہ کہا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کون سا گناہ ہے؟ قتل اولاد کے بعد پھر کون سا گناہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تزنی بحلیلۃ جارک، کہ آپ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کریں۔ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ جو ہے تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ زنا کرنا تو مظلوم ہے ہی، لیکن اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ زنا کرنا زیادہ بدتر ہے، کیونکہ پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے زیادہ حقوق ہیں، اور ان حقوق کو پامال کرنا اور پھر جو ہے یہ اس قسم کی بے حیائی انجام دینا یہ کیا ہے؟ یہ جرم عظیم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرو، یہ اس کی بات ہے۔ وہ ایک پہلی چیز جو ہے ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور پھر قتل اولاد، اور پھر اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے حدیث کی تصدیق میں سورہ فرقان کے اندر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق، اور نہ وہ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جن کا قتل کرنا حرام ہے مگر حق کے ساتھ، ولا يزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے گا یلقى اثاما، اس کو جو ہے گناہ ملے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68۔ تو ان آیات اور ان حدیث میں جو قابل توجہ چیز ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ندا کہ تم اللہ کا کیا کرو ند بناؤ. ند کہتے ہیں شریک کو. وہ خلقک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے آغاز جو فرمایا وہ فرمایا شرک کے ساتھ. اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبوا تم بچو السبع الموبقات 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے. تم بچو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے. قیل وما هن یا رسول اللہ. کہا گیا اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ. اللہ کے ساتھ شرک کرنا. والسحر اور جادو کرنا. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور اس کے بعد بقیہ جو گناہ ہیں ان کا ذکر فرمایا. حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے, حدیث صحیح ہے. تو اس میں بھی نبی علیہ السلام نے شروع جو کیا وہ فرمایا شرک کے ساتھ. پتہ چلا کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر غور طلب یہ چیز ہے کہ مشرک جو ہے مشرک گویا کہ اللہ رب العالمین کو کی عظمت کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو للکارتا ہے. شریک کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا گویا کہ اللہ کا مذاق کرتا ہے. گویا کہ وہ اللہ کی توہین کرتا ہے کیونکہ وہ گویا کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو یہ کام کرنے کی طاقت نہیں لہذا میں غیر سے مانگتا ہوں. یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے میری سنتا نہیں, اب میں کسی کو وسیلہ بناؤں گا تو اس کے ذریعے سے سنے گا اللہ رب العالمین. تو یہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین کے خلاف بہت بڑا جرم ہے. اور ایسا کرنا جو ہے یہ کیا ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. اللہ رب العالمین کی گستاخی میں سب سے بڑی گستاخی ہے کہ شخص کیا کرے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اسی لیے مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 72. سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ رب العالمین اس شریک ٹھہرانے والے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوتا ہے. اور ظالموں کا کوئی بھی اللہ کے بغیر مددگار نہیں ہے. تو مشرک کو اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرے گا کب جب توبہ کے بغیر وہ مر جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ نساء آیت نمبر 48 کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے اس بات کو, نہیں بخشتے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور اس کے علاوہ اس سے علاوہ جو اور گناہ ہے وہ جو چاہے تو اللہ رب العالمین مغفرت کرے گا. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جنت جو ہے یہ مشرک پر حرام ہے اور یہ کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت نہیں کرے گا اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا. توبہ کے بغیر اگر کوئی شخص مر گیا شرک کرتے کرتے وہ خالداً مخلداً فی النار ہے. اسی طرح جیسے کفر کرتے کرتے کوئی شخص مر گیا وہ جہنمی ہے, یا بدعت کرتے کرتے کوئی شخص مر گیا وہ جہنمی ہے. اسی طرح شرک کرتے کرتے اگر توبہ کے بغیر کوئی شخص مر گیا تو وہ جہنمی ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی شرک کرتا تھا اور شرک کرنے کے بعد اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے, پھر سچی توبہ اس نے کی اور پھر کبھی بھی اس نے شرک نہیں کیا توبہ کرنے کے بعد, اور توبہ کرنے کے بعد اس نے کفر کبھی نہیں کیا. اسی طرح سے توبہ کرنے کے بعد اس نے کبھی بھی بدعت نہیں کی. امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرے گا کیونکہ شرک کے علاوہ جتنے بھی جو گناہ ہیں یہ سارے کے سارے قابل مغفرت ہے. یہ تحت المشیعہ ہیں. یعنی اگر ایک شخص مر گیا وہ گناہ کرتا تھا, بدکاری کرتا تھا, شراب پیا کرتا تھا اور مر گیا لیکن تھا موحد, وہ شریک نہیں ٹھہراتا تھا اللہ رب العالمین کے ساتھ, وہ موحد تھا, تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے
کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ رہی اس کی بات کی جو شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ زنا ہو، چوری ہو، شراب پینا ہو، سود کھانا ہو، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ مشیت کے تحت داخل ہے۔ یعنی یہ اعمال انجام دینے والے اشخاص اگر توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تحت المشیعہ ہیں، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ان کو جو ہے سزا دے گناہوں کے مطابق اور پھر جنت میں داخل کرے، کیونکہ یہ جو ہے کیا ہے، یہ لوگ موحد ہیں، اور اللہ رب العالمین چاہے تو اللہ رب العالمین ان کو بغیر سزا کے جنت میں داخل کرے، کیونکہ یہ موحد ہیں۔ لیکن شرک کا معاملہ ایسا نہیں۔ شرک جو ہے وہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کریں گے اگر شخص توبہ کے بغیر مر گیا۔ عاصی یعنی کبائر گناہ کرنے والا شخص شرک کے بغیر جو شرک کے علاوہ ہے تو اس گناہ کرنے والے پر جنت جو ہے حرام نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو پہلی ہی بار مغفرت کرے اور جنت میں داخل کرے، چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر عذاب دے کر پھر جنت میں داخل کرے۔ مومن جتنا بھی فاسق ہو، مومن ایمان والا، اللہ پہ ایمان والا موحد جتنا بھی فاسق ہو، جتنا بھی فاجر ہو شرک کے علاوہ، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوگا، وہ نا امید نہیں ہوگا، اور نہ اس پہ جنت حرام ہوگی۔ وہ اللہ رب العالمین کی مغفرت جو ہے اس کے تحت داخل ہوگا اللہ کی مشیت کے مطابق۔ جبکہ مشرک جو ہے وہ اس سارے سے کیا ہے، محروم ہے اعوذ باللہ۔ تو پتہ چلا کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، پتہ چلا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک جو ہے یہ عظیم ترین ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ کا فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس نے بہت بڑا گناہ باندھا اللہ رب العالمین پر، وہ بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء ہی کے اندر آیت نمبر 116 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ کھل کر گمراہ ہوا۔ یہ سب آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جب شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو واجب ہے علماء پر، واجب ہے طلباء پر، واجب ہے مبلغین پر، واجب ہے معلمین پر، واجب ہے ان لوگوں پر جو داعی ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو کیا کریں، وہ شرک سے لوگوں کو ڈرائیں، شرک سے روکیں، اس سے ڈرائیں، اور شرک سے ڈرانے پر خاموش نہ رہیں، اور ایک ہی مشرکین کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا واجب ہے جب طاقت ہو، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا کیونکہ وہ مشرک تھے، تو یہ دعوت جو ہے یہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ ان کو قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ تم جو ہے کیا کرو، ہمیشہ ان کی ٹو میں رہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ تو پتہ چلا کہ مشرکین کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے، مشرکین کے خلاف جو ہے جہاد کرنا، چاہے جہاد بالقلم ہو، چاہے جہاد باللسان ہو، چاہے جہاد بالسیف ہو، یہ واجب ہے۔ جس کی طاقت ہو انسان کو آدمی وہ کام کرے، اور اس سے آدمی جو ہے وہ کیا ہے پیچھے نہ رہے۔ تو شرک سے ڈرانا جو ہے واجب ہے، شرک کا لوگوں سے بیان کرنا واجب ہے کہ شرک کیا ہے، تاکہ وہ اس سے بچیں۔ یہ واجب ہے ہر طالب علم پر، یہ واجب ہے ہر عالم پر، یہ واجب ہے ہر مبلغ پر، یہ واجب ہے ہر داعی پر۔ شرک سے خاموش رہنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے لوگوں کی عبادت میں جو ہے پھرتے رہے، گھومتے رہے، کرتے رہے، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادتیں، اور جو ہے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں، ایسا جائز
چاہیے کہ لوگوں کو کیا کریں، لوگوں سے بیان کریں، شرک کی قواعد کو بیان کریں، شرک کے اقسام کو بیان کریں، شرک کو بیان کریں، شرک کیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے خطرناک ترین ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کو سود سے باہر نکالو، لوگوں کو زنا سے باہر نکالو، لوگوں کو بد اخلاقی سے باہر نکالو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ فساد ہے، لیکن شرک ان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو شرک کی نہیں اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ ہیں وہ ان ساری چیزوں کا دعوت کہتے ہیں معاشرہ بہت خراب ہو گیا، معاشرہ تباہ ہو گیا، معاشرے میں بے روی ہے، جو ہے داج دہیج وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے بھائی، شرک تو عظیم ترین گناہ ہے، شرک سے کیوں نہیں لوگوں کو ڈراتے؟ تو واجب یہ ہے کہ لوگوں سے شرک کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو شرک سے بچایا جائے، اور یہ جو دیگر چیز جو ہے یہ اس کے تابع بنائی جائے۔ یعنی سب سے پہلے آغاز جو کرے آدمی کو شرک کی نفی سے کرے، سب سے پہلے شرک کے خلاف آدمی اٹھ کھڑا ہو اور شرک سے لوگوں کو ڈرائے اور شرک لوگوں سے بیان کرے۔ بہت سے لوگ اس میں تصاور برتتے ہیں، شرک کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ابھی کرنے دو، ابھی لوگوں کو نمازیں پڑھنے دو، ابھی لوگوں کو جو ہے ایسے کام کرنے دو، شرک بعد میں ڈرائیں گے۔ لیکن وہ شرک کبھی پھر ڈرا نہیں سکتے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور پھر لوگ دلیل بناتے ہیں کہ فلاں نمازی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، تو یہ جو ہے کیا جائز نہیں ہو سکتا؟ تو گویا کہ سب سے پہلا جو اہتمام ہے طالب علم کا وہ ہے توحید کا بیان کرنا، سب سے پہلا اہتمام جو ہے طالب علم کا وہ ہے شرک سے لوگوں کو ڈرانا، شرک سے لوگوں کو دور رکھنا، اور شرک کی قباحت سے، شرک کی مکروہات سے لوگوں کو کیا کرنا، لوگوں کو رہنمائی کرنا۔ امت مسلمہ کے اندر جو ہے جس کو آپ کہیں گے کمزوری آئی ہے، اس کمزوری کا سبب بھی شرک باللہ ہے۔ شرک بہت زیادہ پھیلا ہے امت مسلمہ کے اندر۔ اس وجہ سے کیا ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں، کوئی کفار کی پیروکاری میں ہے، کوئی مشرکین کی پیروکاری میں ہے، اور نت نئے کوئی کہیں اور کوئی کہیں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شرک سے لوگ جو ہے بے بہرا ہے، شرک کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ شرک سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ شرک کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا جائے، کیونکہ یہ عظیم ترین جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ جو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَعْظَمُ مَا نُهِيَ عَنْهُ الشِّرْكُ، یا وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ، سب سے بڑی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی وہ شرک ہے۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، یہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں هُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کو پکارنا اللہ کے ساتھ ساتھ، یہ شرک کی تعریف ہے۔ دعوت غیر اللہ مع اللہ یا دعوت غیرہ معہ، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کی اقسام میں سے کوئی بھی قسم آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ انجام دے۔ اللہ تعالی کے ساتھ یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نہیں، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے غیر کی بھی عبادت کرتا ہے۔ گویا کہ شرک کی تفسیر یہ ہے
علاوہ دوسرے کو بھی اللہ کے مقام پہ رکھے. جو چیزیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں ان کو ہم غیر اللہ کے لیے بھی انجام دیں. جو آداب اللہ کے تئیں بجا لانے ہیں ان آداب کو غیر اللہ کے ساتھ بھی بجا لاتا ہے آدمی. تو گویا کہ شرک کی تفسیر اور توحید کی تفسیر جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو توحید کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں اور شرک کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شرک حاکمیت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. یہ آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ارے شرک فی الحاکمیت کیوں نہیں مانتے تم؟ شرک فی الحاکمیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کی ترویج کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کا بیان کرنا. اللہ رب العالمین کا حکم نہیں بلکہ غیر اللہ کا حکم چلاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور حکم، کوئی اور فیصلہ کرنا، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور قانون یا کسی اور ضابطے یا کسی اور لا کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کرنا، یہ شرک کی اقسام میں سے ہے. اس کو شرک فی الطاعہ کہیں گے ہم. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مخلوق کی پیروی کی جائے کسی ایسی چیز میں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، کی ہے کوئی چیز، لیکن کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یہ حلال ہے، اب میں بھی کہوں یہ حلال ہے. یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے لیکن کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے. تو اس تحریم اور تحلیل میں کسی کی اطاعت کرنا یہ شرک فی الطاعہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ شرک کی ایک قسم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس سے بڑھ کر چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا، اللہ عز و جل کے علاوہ کی عبادت کرنا. یہ صحیح ہے کہ شرک فی الطاعہ، اطاعت میں شرک کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن اس سے بڑا جرم ہے کہ عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. مثلا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنا، یعنی اللہ نے جن چیزوں کے طواف کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا طواف کرنا، یا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا، استغاثہ کرنا. تو ضرورت ہے، واجب یہ ہے کہ سارے شرک کی اقسام سے ڈرایا جائے اور شرک کو نہ اپنایا جائے، اور یہ کہ جو ان چیزوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو گویا کہ شرک کی تفسیر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو شرک جو ہے حاکمیہ ہے، یا شرک سیاسی ہے، یا شرک جو ہے کہتے ہیں قبروں کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں. بڑا شرک سیاسی شرک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بڑے شرک سے بھی بچیں اور ہم چھوٹے شرکوں سے بھی بچیں.